عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بہار کے ارریہ میں ایک بھوسا گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے 6 بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ مارشل آرٹ مقابلے میں بنگلور کے فائٹر نے پاکستانی فائٹر کو کس طرح سے شکست دی ہے وہ بتاؤں گا۔ ترک خاتون کا ہالینڈ میں برقعے پر پابندی کے خلاف کس طرح انوکھا احتجاج درج کیا گیا ہے۔ جموں میں PIA کی شکل کا ایک غبارہ برآمد ہوا تو کیا تبصرے ہوئے۔ نریندر مودی نے کس طرح یہودا نے عیسیٰ مسیح کو دھوکہ دیا کہہ کر کے لوگوں کو لبھانے کی کوشش کی ووٹروں کو۔ چینی ہیکرز اوئغور مسلمانوں کے خلاف کس طرح سرگرم ہیں، فیس بک نے بیان جاری کیا ہے۔ تو وہیں پر میانمار میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد یعنی قتل عام سے 500 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہیں۔ مگرمچھ کے منہ پر سوار مرغے کی کہانی سناؤں گا اور ویڈیو دکھاؤں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس وقت ہمارا کام جہاں چل رہا ہے اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں جو احباب انٹرسٹڈ ہیں اور اپنی امانت داروں تک امانت پہنچانا چاہتے ہیں وہ ضرور اس پر واٹس ایپ کریں جو نمبر نیچے دیا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین میں آپ کو لے چلوں وہ افسوسناک خبر سناؤں جو آج بہار کے ارریہ سے آ رہی ہے۔ بہار کے ارریہ سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ضلع کے پلاسی تھانے کے کیہا گاؤں میں بھوسا نگر میں آگ لگنے سے 6 بچوں کی جل کر کے موت ہو گئی ہے۔ آتش زدگی کے حادثے سے متعلق تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بتایا گیا ہے کہ بھوسا گھر میں اچانک آگ لگنے سے بچے اس میں پھنس گئے ہیں۔ آگ کی لپٹوں میں گھر کر 6 بچوں کی موت ہو گئی۔ حادثے کی اطلاع پر پہنچی پولیس نے بچوں کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ خبر آگ کے جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح معصوم بچوں کو بچایا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بھوسا گھر میں جب آگ لگے گی تو وہ کس طرح پھیلے گی آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ بہرکیف یہ بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے اس وقت بہار کے ارریہ سے۔ مزید تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو بنگلورو کے جانباز کھلاڑی محمد فرحاد کی کہانی سناؤں جنہوں نے پاکستان کے فائٹر کو زبردست شکست دی ہے۔ جی ہاں، مارشل آرٹ کے عالمی مقابلے میں محمد فرحاد نے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے۔ 11 مارچ 2021 کو بحرین میں مکسڈ مارشل آرٹ کا مقابلہ منعقد ہوا۔ صحیح مقابلے میں محمد فرحاد نے پاکستانی فائٹر علوی کریم کو شکست دی ہے۔ کل 3 راؤنڈ پر یہ مقابلہ مشتمل تھا۔ دوسرے راؤنڈ میں محمد فرحاد نے علوی کریم کو منہ کے بل گرایا۔ اس شاندار کامیابی کے بعد محمد فرحاد بنگلورو لوٹے اور ان کا شاندار طریقے سے یہاں پر بنگلورو میں استقبال بھی کیا گیا۔ ان کے اعزاز میں بنگلورو میں ایک پروقار تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، اور کرناٹک فٹ بال ایسوسی ایشن، نلپاڑ اکیڈمی، آل انڈیا مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن اور باورنگ انسٹیٹیوٹ نے اس فائٹر کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ بنگلورو کے شانتی نگر کے رکن اسمبلی اور کرناٹک اسٹیٹ فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر یعنی حارث کی صدارت میں تقریب منعقد ہوئی تھی۔ اس موقع پر محمد فرحاد نے کہا کہ ان کے لیے جیت آسان نہیں تھی، انہوں نے بہت کوشش کی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد فرحاد کا اصل تعلق جو ہے ممبئی سے، لیکن گزشتہ 6 سالوں سے بنگلورو میں وہ مقیم ہیں، اور یہاں کے اکیڈمیوں کی جانب سے اور بالخصوص نلپاڑ اکیڈمیوں کی جانب سے ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی ملا۔ انہوں نے اس بات کا یہاں پر اظہار بھی کیا، اور یعنی حارث نے کہا کہ پورے ہندوستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ محمد فرحان نے پاکستانی فائٹر کو کراری شکست دی۔ یعنی حارث نے کہا کہ مقابلہ جوخم بھرا تھا، اس مقابلے میں جان گنوا بیٹھنے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ محمد فرحان نے کئی مرتبہ چیمپئن رہے پاکستانی کھلاڑی کو ہرایا، جو سب کے لیے خوشی اور ناز کی بات ہے۔ انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ علوی کو جو ہے ہرانے کے بعد ان کے اندر ایک قسم کی خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کہ علوی کو ہرانا اتنا آسان نہیں تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، فرحاد کی خدمت میں، ان کی کامیابی پر اور ملک کا نام روشن کرنے پر، بالخصوص ہمارے شہر بنگلور سے ان کا تعلق ہونے پر، ان کی خدمت میں سیدھی بات جو ہے مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، احتجاجات کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، لوگ الگ الگ طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن ترک خاتون نے ہالینڈ میں برقعے پر پابندی پر انوکھا احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ ہالینڈ میں مقیم ترک فنکار
اسرم ارسیل کو کرونا وائرس سے بچاؤ میں استعمال ہونے والے سرجیکل ماسک کو احتجاج کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ترفنکا نے احتجاج ملک میں برقع اور نقاب پر لگنے والی پابندی کے باعث کیا۔ ارسیل ایک اشتہاری ایجنسی میں آرٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ ارسیل احتجاج قانونی برقع نامی مہم کے ساتھ کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ارسیل کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا نقاب ماسک کو ایک ساتھ جوڑ کر تیار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ اس پابندی پر لوگ آواز اٹھائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پابندی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہر کسی کو اپنے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ ارسیل کا ماننا تھا کہ انہوں نے انصاف کے مجسمے کو ماسک سے بنا برقع پہنایا ہے تاکہ ملک میں ہونے والی ناانصافی پر آواز اٹھائی جا سکے۔ ارسیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ قانون کے مطابق چہرے کو ڈھانپنے والے کپڑے پہننا غلط ہے، تو اس لحاظ سے ماسک بھی تو یہی کام کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برقعے پر پابندی قانون کے ذریعے نسل پرستی کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر نسل پرستی کے خلاف جنگ لڑنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ہالینڈ میں برقعے پر پابندی اگست 2019 میں لاگو ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا نقاب لگائے ہوئے گھوم رہی ہے، ماسک لگائے گھوم رہی ہے، اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے اور جو ہے نقاب پر جو ہے پوری طرح پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس انوکھے احتجاج پر اور اس طرح سے ماسک کے ذریعے سے نقاب بنانے پر اس وقت اس خاتون کی جو ہے یہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں۔ ناظرین گرامی، صوبے جموں کی ضلع پونچھ کے مینڈھر علاقے میں بارڈر سیکورٹی فورس کے کیمپ کے نزدیک ایک جہاز نما غبارے کو برآمد کیا گیا ہے جس پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز لکھا تھا۔ بتا دیں کہ صوبے جموں میں رونما ہونے والا اس نوعیت کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ قبل ازیں جموں کے ضلع کٹھوعہ کے ہیرا نگر سیکٹر کے سوترا چک گاؤں میں 9 مارچ کو ایسا ہی ایک جہاز نما غبارہ ملا تھا جس کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد ضلع جموں کے بلوال علاقے میں 16 مارچ کو ایسا ہی ایک اور غبارہ برآمد کیا گیا تھا جس پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی لکھا ہوا تھا۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، چونکہ PIA وہاں کے حکومتی سطح کی جو ہے ہوائی جہاز ہونا، اس طرح کا غبارہ وہ بھی جموں کے بھارت کے جو ہے سرحد کے اندر ملنا، اس وجہ سے جو ہے یہ خبریں سرخیاں بناتی ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کوشش ہو رہی کہ پاکستان اور بھارت میں امن کا ماحول بنا رہے۔ ناظرین گرامی، آج نریندر مودی کو بائبل یاد آیا۔ جی ہاں، وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز کیرلا کی مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی CPIM کی زیر قیادت لیفٹ ڈیموکریٹ فرنٹ LDF کی حکومت پر سونے کے کچھ ٹکڑوں کے لیے ریاست کے لوگوں کو دھوکہ دینے کا الزام عائد کیا۔ نریندر مودی نے یہاں اپنی پہلی انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، LDF کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح جورج یعنی یہودا نے چاندی کی لالچ میں عیسیٰ مسیح کو دھوکہ دیا تھا، اسی طرح LDF نے سونے کے چند ٹکڑوں کے لیے کیرلا کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ نریندر مودی کا یہ تبصرہ واضح طور پر 2020 کے کیرلا کے سونے کی اسمگلنگ کے کیس کے تناظر میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ برسوں میں کیرلا کی سیاست میں بڑی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ باقی ناظرین گرامی، بیان بازیاں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس میں یہودا کا تذکرہ کر کے ایک مرتبہ پھر نریندر مودی ٹرول ہوئے جا رہے ہیں کہ کس موقع پر کیا چیز استعمال کرنا نریندر مودی کو بہتر انداز میں اور بھاشن میں کس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا معلوم ہے، لیکن ترقیاتی طور پر پورے طرح صفر ہیں، صرف بھاشن بازیوں کے لیے آگے ہیں کہتے ہوئے، اور بالخصوص عیسائی دھرموں کو اور بائبل کا حوالہ دے کر کے یہودا کا ذکر کرنے پر یہ بھی ٹرول کیا جا رہا ہے کہ حالیہ کچھ دنوں پہلے کیرلا سے تعلق رکھنے والی نن کو ایک ان کے کپڑے اتار کر کے عام کپڑے پہننے پر مجبور کیا گیا، کچھ بھگوا دہشت گردوں کی جانب سے، آتنکیوں کی جانب سے، لیکن اس پر کوئی بات تبصرہ نہیں کیا گیا۔ تبصرہ ہو رہا ہے تو کس پر ہو رہا ہے دیکھیے کہتے ہوئے اس بھاشن کی کلپ کو جو ہے شیئر کرنے کی سوشل میڈیا میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، فیس بک نے انکشاف کیا ہے کہ چین میں ہیکرز جعلی ویب سائٹس اور اکاؤنٹس استعمال کر کے اوئغور مسلمانوں کے کمپیوٹر اور اسمارٹ فونز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، ان کا ڈاٹا جمع کرنے کا کوشش ہو رہی ہے۔ فیس بک کے مطابق اس بڑے پیمانے پر ہونے والے خفیہ آپریشن کے ذریعے چین کے سنکیانگ صوبے میں بسنے والی اوئغور کمیونٹی، اس کے سرگرم کارکنوں اور صحافیوں سمیت ترکی، قازقستان، امریکہ، شام، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت دیگر ملکوں میں اوئغور کمیونٹی یا ان سے ہمدردی رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ بنایا گیا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ہیکرز نے ان افراد کے کمپیوٹرز، اسمارٹ فونز تک رسائی کے لیے صحافیوں اور ایکٹیوسٹ کے جعلی فیس بک اکاؤنٹس بنائے۔ اس سلسلے میں ایسی جعلی ویب سائٹس اور ایپس بھی بنائی گئیں جن سے اوئغور مسلمانوں کی توجہ حاصل کرنا مقصود تھا۔ کچھ کیسز میں ان ہیکرز نے ان اوئغور مسلمانوں میں مشہور ویب سائٹ کی مشابہ ویب سائٹ بھی بنائی اور ان اکاؤنٹس میں ایسے مشتبہ لنک دیے گئے تھے جنہیں ہدف پر موجودہ افراد اگر کھولنے کی غلطی کر لیں تو ان کی اسمارٹ فون اور کمپیوٹر ایسے سافٹ ویئر سے متاثر ہو جاتے
جاتے ہیں جن کی مدد سے ان کی ڈیوائسز کی جاسوسی کی جا سکتی ہے۔ سائبر سیکورٹی کی فرم فائر آئی کے مطابق سافٹ ویئر کی مدد سے ان افراد کا محل وقوع اور دیگر تفصیلات کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے اور اس طرح ان کو پریشان کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ لمبی رپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت چینی حکومت غیر مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے کس طرح کے ہتھ کنڈوں کو اپنا رہی ہے اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے غیر مسلمانوں کو پریشان کرنے کا ایک نیا طریقہ بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ ناظرین گرامی، میانمار میں لگاتار قتل عام جاری ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں، اور تازہ جو خبر آ رہی ہے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 500 سے زیادہ تجاوز ہو چکی ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ قتل عام رکنے کا نام نہیں لیا جا رہا۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 27 مارچ کا دن خونریز ثابت ہوا تھا میانمار کے لیے، جب سیکورٹی فورسز کی مظاہرین پر فائرنگ سے خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 114 افراد ہلاک کیے گئے تھے، ان کا قتل عام مچایا گیا تھا۔ میانمار کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے کی گئی اس فائرنگ پر دنیا کے 12 ملکوں کے فوجی سربراہان نے مذمت کی تھی۔ 3 شہری و میڈیا نے کہا کہ دارالحکومت ینگون کے قریب واقع قصبے باگو میں آخری رسومات پر فائرنگ کے نتیجے میں ہلاکتوں کی کوئی اطلاع جو ملی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس طرح سے اس وقت پوری تعداد اگر بچوں کو، خواتین کو اور دیگر لوگوں کو لگائی جائے تو آفیشیل رپورٹ کے مطابق 500 سے زائد ہے۔ ان آفیشیل رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو یہاں کی فوج نے اس وقت قتل عام کر دیا ہے، اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت پوری دنیا میں میانمار کے فوجیوں کی مذمت کی جا رہی ہے اور لگاتار ان پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ ایک مگرمچھ جو بہت زیادہ اس وقت وائرل ہو رہی ہے، مگرمچھ کی پیٹھ پر سوار ہو کر، چہرے پر سوار ہو کر ایک مرغا باقاعدہ جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اچانک بچ نکلتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور بہت زیادہ جس پر اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں، اور مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،